ویلکم بیک ناظرین نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی زیر صدارت جو ہے وہ اجلاس ہوا اور صفائی ستھرائی کے اوپر بات چیت ہوئی اور شہر کی حالت کو بہتر بنانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو گٹر ابل رہے ہیں تو دوسری طرف شہر کے اندر صفائی کے ناقص انتظامات ہیں اور تیسری جانب ادارے سارے موجود ہیں۔ اب اس کے اوپر تفصیلات جو ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے لے لیتے ہیں شہزاد صاحب کیا تفصیلات ہیں، کیا ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے؟ کیونکہ ابھی کچھ جگہوں پہ نہ صرف اجلاس سے بڑھ کے بھی کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں عہدوں سے بھی ہٹایا گیا ہے انہی باتوں پہ کہ صفائی ستھرائی کا نظام بہتر نہیں تھا۔ اوور ٹو یو سر۔ جی دیکھیں جی، یہ علی رضا صاحب ایکشن تو ہو رہا ہے اور ایکشن ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ کہ جہاں تک صفائی ستھرائی کا تعلق ہے تو میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ کراچی دنیا کا واحد شہر ہے جس میں صفائی ستھرائی کے لیے گورنمنٹ جو ہے یہ کوڑا اٹھانے کے لیے پرائیویٹ پارٹیوں کو، اور جس میں غیر ملکی پارٹیاں بھی شامل ہیں، ان کو اربوں روپے ادا کرتی ہے، جبکہ دنیا بھر میں اس کا الٹا نظام ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو پارٹیاں کوڑا اٹھاتی ہیں وہ گورنمنٹ کو پیمنٹ کرتی ہیں، یعنی اس کوڑے کے عوض وہ گورنمنٹ کو پیمنٹ کرتی ہیں۔ اور نعمت اللہ خان جب ناظم تھے تو ان کے دور میں اور ایون مصطفیٰ کمال کے دور میں کئی امریکی کمپنیوں نے اور دوسری غیر ملکی کمپنیوں نے باقاعدہ آفرز کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوڑا اٹھانے کا کام آپ ہمارے سپورٹ کر دیں، اور انہوں نے ٹینڈر بھی بھرے تھے اور انہوں نے کہا تھا اس کے عوض ہم آپ کو اربوں روپے پے کریں گے۔ اچھا، تو یہ جو ٹینڈر تھا وہ پھر دیا نہیں گیا، ٹھیکہ دیا نہیں گیا۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جو ملازمین تھے محکمہ صحت کے اور محکمہ یہ ہیلتھ کے، انہوں نے اس پر احتجاج شروع کر دیا تھا، کیونکہ یہ اس میں ایک نیچے بھی سرکاری سطح پر بھی نچلی سطح پر بھی ایک بہت بڑا گیم ہے۔ وہ گیم یہ ہے کہ جو خاکروب ہوتے ہیں اور دوسرے جو پچھلے درجے کے جو ملازمین ہوتے ہیں تو وہ گھوسٹ ہوتے ہیں اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ مطلب میرا خیال یہ ہے کہ ایک زمانے میں تو 13,000 خاکروب تھے، اور لیکن اس میں سے 3,000 بھی کام نہیں کرتے تھے۔ شہزاد صاحب ایک سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچرا اٹھانے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی طرح سے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ 13,000 ملازمین گھوسٹ ہیں، تو باقاعدہ طور پہ وہ بھی ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف سرکار اپنے فنڈز جو ہیں وہ اس طرف لگا رہی ہے تو دوسری طرف وہ خود وصول کر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں سے۔ ہر گھر کے اندر اب سرکاری خاکروب تو نظر نہیں آتے، البتہ ایک پرائیویٹ سسٹم نظر آتا ہے، ایک بہت بڑی تعداد اغوانیوں کی جس کے اندر اسٹیک ہولڈر تھی، اور بہت سارے شہر کے اندر اس طرح کے معاملات سامنے آتے تھے کہ باقاعدہ اس کے اوپر بھی لڑائی جھگڑے دیکھے جاتے تھے کہ یہ ایریا میرا ہے، ادھر سے کچرا میں اٹھاؤں گا اور ادھر سے جو پیسے آئیں گے وہ میرے پاس، اس کے اندر نیچے لوگ۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اتنا بڑے اس لیول پہ اجلاس ہوئے ہیں، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو آنا چاہتے ہیں، شہر کی بیوٹیفیکیشن کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، اور مگر اس کے باوجود جو ہے اتنے بڑے ادارے موجود ہونے کے بعد بھی کچرا وہیں کا وہیں ہے، لوگوں کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ تو ذمہ داری کس کو سمجھا جائے گا، کون اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا؟ کیونکہ اجلاس تو ماضی میں بھی ہوئے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے علم میں ایک بات ہوگی کہ کراچی میں ایک سسٹم چل رہا ہے اور اس سسٹم میں سب انوالو ہیں، اس میں سرکاری افسران انوالو ہیں، اس میں نچلی سطح کے افسران انوالو ہیں، ملازمین انوالو ہیں، ٹھیکیدار انوالو ہیں، اور ہر سطح کے لوگ اس میں، یعنی کہ اور ایون یہ کہ وہ اس سسٹم کے تحت سیاستدانوں کو بھی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی کہ جو سسٹم میں جو پیسے پول ہوتے ہیں تو وہ آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور وہ تقسیم ہو جاتے ہیں یہ افسران میں، سیاستدانوں میں، ٹھیکیداروں میں۔ تو یہ ایک سسٹم چل رہا ہے، یہ سسٹم سندھ کے ہر محکمے میں ہے، یہ جو صفائی ستھرائی مگر شہزاد چغتائی صاحب بدقسمتی ہے نا، بدقسمتی یہ ہے کہ اس شہر کے اندر مافیاز جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے ادھر سے اٹھا پاتا ہے اور لوگوں کے مسائل بھی حل نہیں ہو پاتے، اور سرکار پھر یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں۔
ہمارے پاس یہ پروجیکٹ کرنے کے لیے فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ میدان میں پودے لگانے کے لیے فنڈز نہیں ہیں۔ جی 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 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس شہر کے اندر کوئی 10-15 لاکھ جو ہے انکروچمنٹس ہیں، ان انکروچمنٹس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جیسے کہ مثال دوں کہ حسن اسکوائر پہ مین روڈ پر یہ مچھلی مارکیٹ بن گئی ہے، اس کی وجہ سے سارا ٹریفک جام رہتا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ یہ لاکھوں روپے بھتہ ادا کرتے ہیں اور اس بھتے میں پولیس کا بھی حصہ ہوتا ہے، ٹریفک پولیس کا حصہ ہوتا ہے، KMC کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا بھی یہی ایشو ہے کہ اول تو اس محکمے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کام ان کا ہے ہی نہیں، یہ کام DMCs کا ہے، یہ کام یونین کمیٹیوں کا ہے، یونین کونسلوں کا ہے، ٹاؤن کمیٹیوں کا ہے۔ لیکن یہ جو محکمہ بنایا گیا ہے وہ اسی لیے بنایا گیا ہے، کک بیک کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ جب سے یہ محکمہ بنا ہے، جب آپ دیکھ لیں اس کے بعد سے جو کراچی کا اشر ہوا ہے کہ ہر جگہ کوڑے کے ڈھیر ہیں، ہر جگہ گٹر ابل رہے ہیں، ہر جگہ جو ہے کیا کہتے ہیں لوگ پریشان ہیں، ہر علاقے میں لوگ پریشان ہیں، اور کوئی پرسان حل نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ دیکھیں جب جہاں یعنی کہ یہ تو ایک پیسے کا بھی گیم نہیں ہے، اس میں تو الٹے پیسے ملنے چاہیے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو پیسے ملنے چاہیے، اور دنیا بھر میں کوڑے سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، اور کئی سو کئی ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں کوڑے سے، لیکن ہمارے الٹا نظام ہے کہ ہم کوڑا یعنی یہ دنیا بھر میں کوڑے کو تو پھر شہزاد صاحب یہ برہمی کا اظہار کرنا، یہ ناراضگیاں دکھانا اور اجلاس بلانا، اس سے پھر دیکھیں بات یہ کہ جب گراؤنڈ پہ منظم طریقے سے مافیاز ایکٹیو ہیں اس شہر کے اندر، اور وہ سرکاری اداروں کے افسران میں کہوں گا ضرور کہ کم سے کم کے اداروں سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر انہیں اجلاس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ صرف خبر کی حد تک ہے۔ یہ دیکھیں یہ کوئی پہلا اجلاس نہیں ہے، ایسے اجلاس ہوتے رہے ہیں، اور ہم نے ایسے اجلاس بہت دیکھے ہیں، بہت کور کیے ہیں، پرائم منسٹر بھی آتے رہے ہیں، اور چیف منسٹر تو جو مراد علی شاہ تھے وہ ہر دوسرے تیسرے دن اجلاس کرتے تھے۔ بس یہ تو لوگوں یعنی کہ چینلوں کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی بڑا کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی اصل بات یہ کہ وزیر اعلیٰ کو یہ اجلاس کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب آپ کے یہاں الیکٹڈ میئر موجود ہے، آپ کے یہاں 26 ٹاؤن کے چیئرمین موجود ہیں، تو پھر اس اجلاس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے میئر صاحب کام نہیں کر رہے، آپ کے جو نئے ٹاؤن ناظمین آئے ہیں، یہ نئے جو ٹاؤن چیئرمین آئے ہیں، یہ کام نہیں کر رہے، یا پھر ان کو اب تک اختیارات ہی آپ نے نہیں دیے۔ اختیارات تو سارے ٹاؤن جتنے ٹاؤن بنے ہیں ان کے سارے اختیارات تو سندھ گورنمنٹ کے محکمہ لوکل گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، لوکل بورڈ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ شہزاد صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ پھر یہی شہر ہوتا ہے جس کے سیاستدان ایوان میں جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی سندھ کراچی کا دارالخلافہ ہے۔ ہونا تو ماڈل چاہیے تھا، تمام شہروں میں ایک ماڈل بننا چاہیے تھا کہ یہ ہے، دکھاتے دنیا آتی ہے اس شہر کے اندر۔ کہا جاتا ہے نا پھر کہ یہ شہر ہے جو پورے ملک کو پالتا ہے۔ پھر بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم گراؤنڈ پر عملی اقدامات دیکھنے کو نکلتے ہیں تو ہمیں اس کے برعکس چیزیں دکھائی دیتی ہیں، جس سے نہ صرف دل دکھتا ہے بلکہ معاملات بھی جو ہیں وہ کافی خراب دکھائی دیتے ہیں۔ شہزاد صاحب آخری کمنٹ کر دیں، کچھ مستقبل قریب میں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں، جائیں گے بتائیں گے، تو اس شہر کے اندر تو کچرا، پانی اور بنیادی جو مسائل ہیں، جو حقوق ہیں، وہ ایک عام شہری تک نہیں مل پا رہے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں آپ سے عرض کر دوں، آپ مایوس مت ہوئیے گا، سننے والا بھی مایوس مت ہو۔ دیکھیں یہ شہر سب کو پال رہا ہے لیکن خود نہیں پل پا رہا، اس کو کوئی نہیں پال پا رہا، اس کو کوئی صحیح نہیں کر پا رہا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 15 سال میں جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں آئی ہے، اس کے بعد سے جو کراچی کا اشر ہوا ہے، اور دنیا بھر میں دیکھیں جتنے بڑے شہر ہیں نا، کوئی شہر یعنی کہ اتنا میگا سٹی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے شہر بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور جب تک شہر صاف ستھرے نہیں ہوں گے اس وقت تک شہر ترقی کر نہیں سکتے۔ لیکن یہ کہ بہرحال کراچی میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ ابھی حال ہی میں ڈیفالٹ کی
बातें भी हुई, सब कुछ बातें हुई। आपका एक लियाकताबाद की एक मार्केट जो है पूरे पाकिस्तान से ज्यादा रेवेन्यू देती है, तो कराची में रेवेन्यू की ताकत तो बहुत है, लेकिन ये कि जो कराची के ताजिर हैं, जो कराची के चलाने वाले हैं, जो इतना रेवेन्यू देते, उनको बहुत शुक्रिया शहजाद साहब तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन, अख्ताम पर प्रोग्राम पहुंच चुका है और हमारी कोशिश होती है कि कराची शहर के अहम मसाइल को हिस्सा बनाएं और सेगमेंट में लेकर आएँ ताकि नाजरीन तक वो अहम चीज़ें पहुंच सके। नाजरीन, अपने मेज़बान अलीज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।